اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ قرآن مجید کی جزائے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیہ مجیدہ معروف ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، سنتا ہوں تو قبول کروں گا۔ آج کا جو درس ہے وہ ایک امیر المومنین کی ایک روایت ہے، اور یوں کہیے کہ امیر المومنین نے یہ جو بیان کیا ہے کہ توریت میں 12 جملے ہیں، ان 12 جملوں کا لکھا ہے انہوں نے کہ اس میں عربی میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ امیر المومنین نے توریت سے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے ان 12 جملوں کا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور یہ جو موضوع ہے، پہلے اس کو یہ سمجھنا ہے تھوڑا سا مقدمے کے طور پر کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، پروردگار خود نہیں ہے، یعنی یوں کہیے کہ یہ جو موضوع آج کا جو موضوع ہے اس میں اللہ کی چاہت مومن سے، کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ، جیسے ہم اللہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا تقاضا کیا ہے، ہماری دعا قبول کر، ہمارا تقاضا کیا ہے، ہمیں مالا مال کر، ہمارا تقاضا کیا ہے کہ اولاد دے، اس طرح مختلف تقاضے جو دعائیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہمارے تقاضے ہیں۔ اب اللہ بھی اپنے بندے سے یہ مناسب نہیں کہ تقاضا، لیکن قرآن مجید کی جب آیات دیکھیں تو اس میں ہے خدا بندے سے کیا کہتا ہے، تم مجھ پہ ایمان لاؤ، میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو خدا کا بھی تقاضا ہے، یعنی خدا کا بھی یعنی تقاضا کہنا صحیح نہیں، جملہ اردو کا خدا کی خواہش، خدا کی خواہش ہے بندے مجھ پہ ایمان لاؤ، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ پہ ایمان لاؤ، میرے نبی پہ ایمان لاؤ، میرے وصی پہ ایمان لاؤ، میری کتابوں پہ ایمان لاؤ، میرے انبیاء پہ ایمان لاؤ۔ یعنی خدا کی چاہت اپنے بندے سے، یعنی خدا اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب اس نے اس کو خلق کیا، اس کی تمام ضرورت کو پورا کیا، زندگی کی تمام اشیاء کو پورا کیا، ہدایت کے سلسلے میں نبی بھی بھیجے، انبیاء بھیجے، ہادی بھیجے، تو اب اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میری مخلوق، اے میرے فرض، اے میری مخلوق، اور اس پہ جملے میں آئے گا جو انہوں نے خطاب کیا۔ اب خدا بھی اپنے بندے سے چاہتا ہے، اب کیا چاہتا ہے یہ ایک سوال ہے۔ قرآن کے اندر تو میں نے مثال دی آپ کو کہ اللہ کہتا ہے مجھ پہ ایمان لاؤ، میری راہ میں خرچ کرو۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ یعنی چاہتا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا، اور مقام بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے، رزق اور روزی میں سے خرچ کرو۔ تو یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ بھائی جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرو، اور ہم پر ایمان لے کر آؤ، ہمارے نبی پہ ایمان لاؤ۔ تو اللہ کی چاہت ہم کہہ سکتے ہیں، جو اچھا جملہ یہ ہے۔ اس جملے کا موضوع بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی چاہت، 12 چاہتیں، 12 چیزیں ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے 12 چیزیں چاہتا ہے، یہ موضوع دیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ امیر المومنین نے توریت میں سے 12 جملوں کا انتخاب کیا۔ یہ 12 جملے ہوں گے، یا تو کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، اردو میں آپ کو مل جائے گی کتاب، یہ اردو میں کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، آگے مشکینی کی ہے، ہدیۃ الشیعہ، فارسی میں نسائی کے نام سے ہے، عربی میں اصل کتاب لکھی گئی تھی، عربی سے ترجمہ ہوا فارسی، فارسی سے ترجمہ ہوا اردو میں۔ تو یہ آپ کو اردو میں بھی اگر کوئی اس کا حوالہ پوچھنا چاہے کہ مولانا یہ کہاں ملے گا، تو یہ آپ کو ہدیۃ الشیعہ کے اندر، اور کہاں ملے گا، آخری حصے میں، جہاں پہ، کیونکہ یہ وہ کتابیں کہ جو مجلس سے پڑھنے والی ہیں اور جو ذاکرہ ہیں، جو درس بھی دینا چاہتی ہیں، یہ کتاب کو پرچیز کر لیں۔
علامہ کا نام کیا؟ آیت اللہ مشکینی، محروم ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو آیت اللہ مشکینی کی کتاب ہے، یہ کتاب شیخ صدوق نے جو کتاب لکھی خصال اس کی طرح ہے، یعنی عددی۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے نا خصال، جس میں 2 چیزیں 4 چیزیں 5 چیزیں، جو بیشتر ہمارا موضوع وہی رہا ہے۔ اگر آپ جو ہم نے عموماً آج بھی یہی ہے 12 چیزیں، جیسے پہلے بھی ہم نے کئی چیزیں 12 چیزیں 14 تعجب پیش کی ہے، مختلف موضوعات پہ جو گفتگو کی ہے وہ عددی زیادہ ہے۔ 6 چیزیں آج بھی زیادہ تر یہی آئے گا، جیسے یہ 12 آئی ہیں، پھر اور بھی جو گفتگو آئے گی اس میں یہی چیزیں زیادہ عددی، جیسے عددی روایات جسے ہم کہتے ہیں، تو مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہاں پر جو 12 چاہت ہیں، یعنی خدا اپنے بندے سے کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، خدا نہیں چاہتا کہ اس کو عذاب دے، خدا نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندے کو عذاب دے، خدا تو بہانے ڈھونڈتا، یوں کہیے معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی کسی طرح بھی میں اسے معاف کر دوں۔ تو محبت کرتا ہے، خدا کہتا ہے میرا ذکر کرو، قرآن میں ہے نا سورہ بقرہ میں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو محتاج ہو خدا کے، ہم تو خدا کا ذکر کر رہے ہیں، خدا نے کہا میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ اب ایک سوال ہے کہ ہم یہ موضوع پڑھ چکا ہوں، میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ اس آیت کے دن وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر، یعنی ہم تو خدا کا ذکر کریں گے جیسے کر رہے ہیں، دعا میں نماز میں خدا کو یاد کریں، یہی ذکر ہے۔ اب سوال ہے کہ خدا ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ یہ 10 مقامات ہیں یا 12-13 مقامات میں بیان کر چکا ہوں ایک درس میں، کہ خدا کس طرح بندے کو یاد کرتا ہے۔ خدا کو ذکر کر کے یاد نہیں کرے گا، خدا ذکر نہیں کرے گا، جب ہم تو ذکر کریں گے۔ تو خدا کتنے 8, 10, 12 مقامات شاید میں نے بیان کیے تھے، اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 آیت کا حوالہ ہے 151۔ تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی کی تفسیر ہے، تفسیر نمونہ، اس میں آپ پہلی جلد میں جائیں، آیت نمبر 151 ہے یا 52۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو 10-12 مقامات وہ مل جائیں گے جو بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو درس ہے اس کا اصل موضوع میں نے کہا پہلے واضح ہو جائے کہ ہم خدا پروردگار عالم بھی اپنے بندے سے کچھ چاہتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس پر خدا کا لطف و کرم ہے اس کے اوپر۔ آج آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے خدا کا لطف و کرم ہے، اور وہ دیکھیں کیا چاہتا ہے، خدا اپنے بندے سے کیا کہتا ہے، یعنی خدا مخاطب اپنے بندے سے مخاطب ہے۔ اب نمبر 1 امیر المومنین فرماتے ہیں، نمبر 1 اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے، اللہ اپنے بندے سے کیا کہتا ہے؟ نمبر 1 جب تک میری حکومت تجھ پر قائم ہے اس وقت تک کسی سلطان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میری شاہی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میری حکومت، اب جتنا آپ لکھ سکیں لکھ لیجیے گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ میں صرف ایک بار کوشش کروں گا، ایک بار پڑھوں گا لیکن سکون سے، تھوڑا احتیاط سے، آرام سے پڑھوں گا تاکہ جو لکھ سکے لکھ لینے کے بعد میں پھر لکھ لیجیے گا۔ میری حکومت، خدا اپنے بندے سے کیا کہتا ہے؟ میری حکومت تجھ پر قائم ہے، اس وقت تک کسی سلطان سے تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری شاہی، میری حکومت اور میری بادشاہی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی آپ خدا اس جملے میں کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندے سے؟ اس کی اگر تھوڑی توضیح دیں تو اپنے بندے سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی اگر تو میرا چاہتا ہے تو تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈر بس، اور میری حکومت تجھ پہ قائم ہے، میں تیرا مالک ہوں، بس۔ ہاں، یعنی میری حکومت تجھ پر قائم ہے، یعنی خدا اپنے بندے کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ میں ہوں جو کچھ ہوں، سلطان میں ہوں، حاکم میں ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ اب تجھے کسی سلطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈر۔ اور اس کے بعد کہا میری بادشاہت اور میری حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی خدا اسے یہ بتا رہا بندے کو، دیکھو یہ احساس کرو میری حکومت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ یعنی یہ پہلا یہ جملہ ہے کہ جو بندے کو اندر ایک احساس دلانے والا، احساس دلا رہا ہے۔ خدا اپنے بندے سے ہی کہتا ہے کہ دیکھو میری حکومت ہے ہمیشہ، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا کہتا ہے؟ نمبر 2 مجھے پا کر کبھی کسی سے مانوس نہ ہو۔ جب تم نے مجھے پا لیا، اب یہاں پہ دیکھیں، مجھے پا کر کبھی کسی سے مانوس نہ ہونا،
کیونکہ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میرے خزانوں کو ہمیشہ بھرا ہوا پاؤ گے. اب اس جملے میں بھی کیا کہہ رہا ہے خدا؟ میں زیادہ توضیح نہیں، تھوڑی مجھے پا کر کسی سے مانوس نہ ہونا. جب انسان خدا کو پا لے گا، بس شرط یہ کہ پا لے. اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے کوئی تاریخ میں واقعہ ہے؟ تھوڑا سا واقعے کی طرف جاتے ہیں. حضرت یوسف جب قید میں تھے تو انہوں نے بادشاہ سے اس کو بھیجا تھا کہ بادشاہ سے میری سفارش کرو. صحیح ہے. اور بعد میں خود ہی ریپینٹ کر رہے تھے اس پہ. نہیں، بادشاہ سے نہیں، خدا کو پا کر. خدا نے کہا کہ اے بندے سے مخاطب کرتا ہے مجھے پا کر کبھی کسی سے مانوس نہ ہونا. جب مجھے تم نے پا لیا نا، نماز شب پڑھ کے خدا کے قریب ہو جاتا ہے انسان. یہ تو وقتی طور پہ، دنیا کی محبت نکل جاتی تھی. یہ وقتی طور پر ہے. یہ تو وقتی طور پر ہی ہوتا ہے نا. ایک ایگزامپل ہمیں روزی عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی بھی نظر آتی ہے کہ جب جبرائیل نے اجازت مانگی اللہ سے میں جاؤں پروں کا سایہ کروں امام حسین علیہ السلام کے اوپر، تو قدرت کی آواز یہ آئی تھی کہ نہیں، حسین نے منع کر دیا، ان کو کسی کی مدد درکار نہیں ہے کیونکہ ان کو صرف میری مدد، میری ہیلپ چاہیے. یہ روایت میں ہے کوئی؟ اچھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. یہ آپ دیکھیں، یہ آپ لوگ مثالیں جو دے رہی ہیں نا، یہ توکل پر خدا کی مثالیں دے رہی ہیں. جو آپ لوگ مثالیں دے رہی ہیں یہ ہے توکل پر خدا کی. میں وہ مثال نہیں پوچھنا چاہ رہا. خدا کہتا ہے جب تم مجھے پا لو گے تو پھر کسی سے مانوس، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کی امید نہ لگائے کسی سے خدا کے علاوہ. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا. اور یا شاید اس جملے میں بھی خدا اپنے بندے سے ایک تاریخ کا ایک واقعہ پہلے پڑھا جا چکا ہے، لیکن کیونکہ موضوع سے مطابق اس لیے میں اس کو سنا رہا ہوں، ممکن ہے کسی کے لیے نیا بھی ہو. کہ مسجد گوہر شاہد، خدا سب کو زیارت نصیب کرے مشہد المقدس کی اور مقدس مقامات کی. مسجد گوہر شاہد کی جو تاریخ لکھی ہے، جو واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، گوہر شاہد ایک خاتون کا نام تھا. ایک خاتون نے یہ مسجد بنائی جو آج اب حرم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو مسجد گوہر شاہد معروف ہے وہاں پر نا. تو وہاں پر وہ مسجد بنائی کس نے؟ وہ مسجد بنائی تھی ایک خاتون نے. ہاں، گوہر شاہد پورا نام تھا. وہ مسجد تھی پہلے حرم سے باہر، کیونکہ جیسے آپ لوگوں نے ابھی بھی دیکھا، جو لوگ پہلے بھی ایران گئے یا مشہد گئے، پرانا حرم جنہوں نے دیکھا ہوگا 80s میں جو گئے یا 90s میں، تو حرم مختصر تھا، کم کا تو بہت مختصر تھا. اب انہوں نے کافی توسعہ کر دیا. تو اب حرم کو جب توسعہ کرتے ہیں تو جو چیزیں حرم کے اطراف میں مسجد تھی وہ حرم میں آ گئی. ایسے قوم میں مقدس میں آپ جائیں تو اس وقت 2 مسجدیں وہاں پہ مشہور. ایک معروف مسجد محمدی، الحمدللہ اس میں اب نمازیں پڑھی، جو حرم کے ساتھ تھی، یعنی حرم سے ایک برابر میں تھی. اب حرم کو انہوں نے توسعہ کیا، بس بڑا کیا حرم کو، تو وہ مسجد. اب جو لوگ نہیں جا رہے انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید شروع سے یہاں پر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک اور مسجد سنگر کے نام سے مشہور ہے، ادھر بہت چھوٹی سی مسجد تھی، وہ بھی حرم معصومہ میں آ گئی. اسی طرح مشہد مقدس میں بھی یہی ہے. تو اب خاتون نے جو مسجد بنائی، اس کی تاریخ جو لکھی ہے اور اس میں درس بھی ہے، وہ درس آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس میں درس کیا ہے. خاتون نے جب مسجد بنانے کے لیے مزدور کو ہائر کیا تو ان سے کوئی شرط و شرائط لکھی ہے. کیا شرط و شرائط تھے؟ کہ آپ لوگ جو بھی مزدور کو انتخاب کیا کہ تمام مزدور جو ہے وہ باوضو اس مسجد کو بنائیں گے. اجرت طے کی پہلے. جانوروں کے اوپر مٹی اینٹیں وغیرہ جو لے کر آئیں گے وہ اتنا لائیں گے جتنا جانور تحمل کر سکیں، ان پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں طے کرنے کے بعد اس نے مسجد بنوائی. اور مسجد جب مزدور آتے رہے کام کرتے رہے، وہ آتی تھی خاتون جو آتی تھی وہ نقاب ڈال کر آتی تھی مزدور سے بات کرنے کے لیے. ایک مرتبہ وہ کسی خاتون آئی تھی اور وہ جو کسی مزدور سے بات کر رہی تھی تو بات کرتے کرتے ہوا سے اس کی نقاب الٹ گئی. تو ایک مزدور کی نگاہ اس خاتون کے چہرے پر پڑ گئی. اور آج کے اسلام میں یا اسی وقت دو بھی گئے کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، یوں سمجھ لیں، اور مزدوری اس نے چھوڑ دی. خاتون نے پوچھا، وہ آتی تھی چیک کرنے کے لیے سب لوگ کام کر رہے ہیں، جتنا کام رہ گیا، تو اس نے کہا کہ فلاں مزدور تو نہیں آ رہا. تو کہا کہ فلاں مزدور جو ہے وہ بیمار ہے. تو وہ عیادت کے لیے گئی. پوچھا بھائی تم ہمارے یہاں کام کرتے تھے؟ تو اس کی ماں نے ساری باتیں اس خاتون کو بیان کر دی
اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ ایسا معاملہ، یہ بیمار جو ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، بس اس نے تمہارا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں خاتون نے کیا کیا، یہ مہم ہے۔ اس خاتون نے اس سے کہا کہ دیکھو میں شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ مسجد جو تقریباً بن گئی ہے، اس مسجد میں تم 40 دن اعتکاف کرو۔ کیا کرو؟ 40 دن اعتکاف کرو، اور 40 دن کے بعد پھر تمہارا فیصلہ میں سنوں گی۔ اعتکاف کرو، اور اس کے بعد میں اپنے شوہر سے طلاق لے کے تو پھر تمہارا سے شادی۔ تم یہی چاہتے ہو نا؟ تو نے کہا میں یہی چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تم چلو۔ اب اس نے کہا 40 دن اعتکاف کرنا کیا مشکل کام ہے؟ میں جس کو مثلا دیکھا، جس کو میں نے، اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں مثلا، تو کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے 40 دن کے حامی بھلی اور اعتکاف شروع کیا۔ 40 دن کے بعد جب 40 دن اعتکاف ہو گیا تو اس خاتون نے اپنے غلام کو بھیجا اور جا کے کہا کہ پوچھو اب اس کا کیا ارادہ ہے۔ اب اس شخص کا جواب یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جتنے میں نے آپ کو یہ واقعہ کیوں سنایا۔ اس شخص نے کہا جا کے اپنی مالکن سے کہو کہ اس کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے مجھے اپنے حقیقی خدا سے ملا دیا۔ کہ اب مجھے کسی کی دنیا کی کسی لذت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب میں نے اپنے خدا کو پا لیا۔ یہ جو ہمارا موضوع تھا نا، خدا کو، خدا کہتے ہیں جب تم مجھے پالو گے تو پھر کسی سے مانوس۔ ابھی تک شاید یوں کہوں کہ ہم نے ابھی خدا کو پایا ہی نہیں، اس لیے تم دوسری چیزوں سے مانوس ہیں۔ وجہ یہی ہے، خدا کو بھی ہم نے اس طرح پایا ہی نہیں ہے جیسے حق ہے پانے کا، جیسے حق ہے خدا کو قبول کرنے۔ قبول تو کرتے ہیں، خدا بھی ایمان لے کر آئے، لیکن آیا واقعی جس طرح خدا سے ہم مانوس ہو جائیں؟ اب یہ شخص 40 دن کے اندر خدا سے اتنا مانوس ہو گیا، اور بعد میں لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے آیت اللہ بنے، شخصیت بنے مشہد کی بات میں۔ لیکن اس راہ راست پہ لانے والی کون تھی؟ خاتون۔ یعنی کہنا مقصد ہے کہ تاریخ کے وہ واقعات بھی ہیں کہ جس میں خاتون انسان کی، بہت ساری خاتون نے ہدایت کا سبب بھی بنی ہے، اور اس کو ایک طریقہ کار اس نے کہا کہ آپ یہ اعتکاف کر لو انشاءاللہ پھر۔ اور اس 40 دن میں اس نے اپنے خدا کو پا لیا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ چکر کے خیر اب صحیح ہے، اب بہتر ہے۔ تو اب اصل ہدف کیا ہے ہمارا؟ خدا کو پانا، پا کر کسی اور سے مانوس نہ ہو۔ یعنی اصل ہدف ہے خدا کو انسان پائے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ تم جب مجھے پالو گے پھر کسی سے، یعنی ابھی تک ہم اسی مرحلے پر بھی نہیں آئے، ہم ابھی اسی مرحلے پر نہیں آئے کہ ہم خدا کو، ابھی ہم دوسرے مرحلے پر ہیں، یعنی خدا کو ہم نے پایا نہیں ہے، اس لیے اسے مانوس بھی نہیں ہے، اس لیے ہم دنیا کی دوسری چیزوں سے مانوس ہیں، دنیا کے خواہشات سے مانوس ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے مجھے پا کر، اے میرے بندے مجھے پا کر کسی دوسرے کی تلاش نہ کرنا، مجھے ہمیشہ اپنے قریب پاؤ گے۔ یہ بھی وہی مطلب ہے، تقریباً تجدید ہے، مجھے پا کر کسی دوسرے کی تلاش نہ کرنا پہلے۔ اور اس میں ایک چیزیں اور بھی تھیں، پہلے والے کلام میں یہ بھی تھا کہ مجھے پا کر کسی سے مانوس نہ ہونا، کیونکہ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میرے خزانوں کو ہمیشہ بھرا پاؤ گے۔ وہاں پہ ایک جملہ یہ اضافی تھا، یعنی خدا یہ کیا بتانا چاہتا ہے وہاں پر کہ جب بھی تمہیں میری طرف آؤ گے تو میں تمہاری مدد میں کروں گا، اور میرے خزانے ہمیشہ بھرے ہوئے ملیں گے۔ یعنی یہاں پہ اس پہلے والے جملے کو تھوڑا سا اور توضیح دے دیں، تھوڑا سا روک کر، کہ یعنی جب تم کسی اور سے مانوس ہوگے تو تمہاری حاجات وہ پوری نہیں کرے گا۔ یعنی خدا نے دونوں چیزیں بتا دی پہلے اس جملہ نمبر 2 میں، یعنی جو دوسرا جو کلام ہے جملہ اس میں کہ مجھے پا کر کسی سے مانوس نہ ہونا۔ نمبر 1 جب تم مجھے پالو گے تو باقی ساری چیزیں ہچ، اسے اردو فارسی کہتے ہیں ہچ، بیکار۔ پھر دوسرا کیا کہا؟ اور جب بھی تمہیں کو ضرورت پڑے گی تو میں ہی تمہاری مدد کروں گا، میرے خزانے ہمیشہ بھرے ہوئے ملیں گے تمہیں۔ یعنی تم اگر کسی کو پا بھی لوگے تو وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اس کے خزانے تمہیں بھرے ہوئے نہیں ملیں گے۔ میں ہوں خدا جس کے خزانے تمہیں ہمیشہ بھرے ہوئے۔ نمبر 3 میں یہی کہا مجھے پا کر کسی دوسرے کی تلاش نہ کرو، جب تم مجھے پا لو پھر کسی کی تلاش مت کرو، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔ آپ دیکھیں خدا انسان کے کتنا قریب ہے، یہ خود ہر انسان خود یہ محسوس کر سکتا ہے، یہ احساس کرنا ہے۔ ان تمام جملات کے بعد انسان
इंशाल्लाह इख्तिताम में ये बयान करेंगे, दरमियान में जहाँ मौका मिलेगा कि आया खुदा ने जो ये अमीर मोमिन फरमाते हैं, खुदा अपने बंदे से जो कह रहा है कि तुम मुझे, यानी खुदा अपने बंदे से मोहब्बत करता है तभी ये कह रहा है कि तुम मुझे पाओ, किसी दूसरे की तलाश मत करो, किसी दूसरे के पास मत जाओ। नंबर चौथा कहता है, खुदा कहता है फर्जंद आदम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मुझसे मोहब्बत कर। कितना अहम जुमला है। खुदा ये कह रहा है कि जब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो तू भी मुझसे मोहब्बत कर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस जुमले को अगर खोलें तो जब हम जिससे मोहब्बत करेंगे उसके जो तकाज़े उसको भी पूरा करेंगे। जब हम खुदा कहता है मुझसे मोहब्बत करो। दुनिया के अंदर क्या है कि जब इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, एक दूसरे का एहतराम करता है, एक दूसरे की इज़्ज़त करता है, तो उसकी चाहत का भी ख्याल करता है, जैसे वो चाहता है उसकी चाहत का भी ख्याल करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कहता है नहीं इसकी बात मान ली जाए, हम इससे, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, माँ बाप मोहब्बत करते हैं तो माँ बाप की बात क्यों मानी जाती है? मोहब्बत की वजह से, एहतराम की वजह से, इज़्ज़त की वजह से। ये माँ बाप बच्चों की बात मानते हैं मोहब्बत की वजह से, इस बच्चों का एहतराम करते हैं। इसी तरह उस्ताद शागिर्द, यानी हम जब दुनिया के अंदर जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उसका लिहाज रखते हुए उनकी बात मानते हैं, तो क्या हम खुदा से मोहब्बत करते खुदा की बात को लिहाज ना करें? ये तमाम बातें आएंगी। ये तकाज़े देखिए कहाँ पे पूरे होंगे? ज़िंदगी के अंदर। ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने इंसान को दी एक ही बार है। पांचवा जुमला क्या है? जब तक सिरात को अबूर ना कर ले, खुदा अपने बंदे से कहता है जब तक सिरात को अबूर ना कर ले तो तू उसे गुजर ना जाओ, उस वक्त तक अजाब से बेखौफ ना रहना। जब तक तुम्हारा आखिरी क्या है? सिरात। जब तक सिरात को अबूर पार ना कर लो, जब तक सिरात को अबूर ना कर लो, उस वक्त तक अजाब से बेखौफ ना रहना। यानी हर वक्त किस में रहना? खौफ अजाब, खौफ में रहना कि खुदा का अजाब है। यानी जब, आज बहुत उसको आसान जुमले में कहूँ कि अगर तुमने सिरात क्रॉस कर लिया अब तुम अमन में हो, अब अजाब से बेखौफ हो जाओ। लेकिन जब तक सिरात क्रॉस ना कर लिया, यानी आप सोचे कब, जब तक आप सोचें सारी ज़िंदगी सिरात कब होगा, यानी खुदा क्या कह रहा है? जब तक सिरात को अबूर ना कर लो। एंड क्या है? सिरात। जब तक उससे अबूर ना कर लो, उसको क्रॉस ना कर लो, उस वक्त तक खौफ से बेखौफ, यानी अजाब से बेखौफ ना रहना। यानी सारी ज़िंदगी अजाब से खौफ में रहना कि खुदा की नाफरमानी के बाद अजाब है। यानी इंसान, ये परवरदिगार अपने बंदे से कहता है देखो मेरे पास एंड क्या है? सिरात, पुलिस सिरात। जब पुलिस सिरात क्रॉस कर लो फिर टेंशन नहीं है। अब इसका मतलब है तमाम मराहिल वो गुजर गए हैं, यानी सिरात से पहले मसाइल हैं। कभी ये मत सोचो कि अजाब नहीं होगा, कभी ये मत सोचो कि खौफ नहीं होगा खुदा का, नहीं है जब तक सिरात को क्रॉस ना कर लो। छठा जुमला क्या है? फर्जंद आदम, खुदा अपने बंदे से कहता है मैंने तमाम अशिया को तेरे लिए बनाया और तुझे अपने लिए बनाया, तू फिर भी मुझसे भागता है। कायनात की तमाम अशिया खुदा ने किसके लिए बनाई? इंसान के लिए बनाई। क्या फरमा मैंने तमाम अशिया को तेरे लिए बनाया। ये ज़मीन, आसमान, हवा को खल किया, ज़मीन, कितनी इंसान ने, खुदा ने कायनात की कितनी चीज़ें, तमाम कायनात की तमाम शय। हदीस कुदसी अलग से भी है कि खुदा कहता है मैंने कायनात की हर शय को तेरे लिए बनाया है और तुझे अपने लिए बनाया। तो इंसान की खिलकत किसके लिए हुई है? अल्लाह के लिए। और अल्लाह कह भी रहा है, क्या कह रहा है? कि तू मुझसे मोहब्बत कर। जब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो तू भी मुझसे, यानी खुदा ये कह रहा है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। यानी खुदा कितना रहीम है, खुदा कितना रहमान है कि वो कहता है जब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो तेरा भी क्या फ़र्ज़ बनता है? तू मुझसे मोहब्बत कर। ठीक है, तमाम अशिया को मैंने किसके लिए बनाया? और तुझे मैंने, फिर भी खुदा कहता है तू मुझसे भागता। अब आप इस जुमले को सोचें कि खुदा से हम कैसे भागते हैं। खुदा तो अपने लिए, खुदा तो बुला रहा है हमें। सातवां जुमला क्या है? फर्जंद आदम, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फे से बनाया, फिर लोतड़े से बनाया, तेरी तख्लीक में मैं थका नहीं।
اگر آپ کو آیت دیکھنی ہے تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 11 سے 14 اور بھی قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں جہاں پر خدا نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے. 6 مرحلے ہیں وہاں پر کہ ہم خدا کہتا ہے ہم نے انسان کو کتنے مراحل سے گزار کر بنایا ہے. وہ مراحل قرآن نے بیان کیا. بھی خدا ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ان چیزوں سے بنایا. آخر میں جملہ سنے خدا کیا کہتا ہے. یعنی خدا کہتا ہے ہم نے مٹی سے بنایا, نطفے سے بنایا, پھر تمہیں لوتھڑے سے بنایا, پھر اس میں ہے وہاں پر ہڈی سے بنایا, گوشت سے بنایا. وہاں پہ نا قرآن کا اتنی ساری چیزیں ہم نے تمہارے جسم پر اتنی ساری چیزوں سے ہم نے تمہیں بنایا. پھر خدا کہتا ہے جب میں تیری تخلیق سے نہیں تھکا. کیا کہتا ہے خدا؟ جب میں تیری تخلیق سے نہیں تھکا تو کیا میں تیری روزی مجھے تھکا دے گی؟ کہ یہ میں تجھے جو روزی دے رہا ہوں کہ یہ مجھے تھکا دے گی؟ جب میں نے تجھے اتنے مراحل سے گزار کر بنایا ہے, تخلیق کیا ہے. مراحل آپ کے سامنے سارے مراحل قرآن میں ایک نہیں 2-3 مقامات پر ہیں کہ کتنے مراحل سے گزار کر خدا نے بندے کو, خدا کہتا ہم نے اتنے مراحل سے گزار کر تمہیں خلق کیا. خدا کیا کہتا آخر میں کہ تیری تخلیق, اتنے سارے تخلیق کے جب مراحل گزار دیے میں, اس سے میں نہیں تھکا تو کیا میں تیری روزی سے تھک جاؤں گا؟ ان تمام جملات وہ ہیں کہ جو انسان اس پہ دقت کرے گا تو انسان کسی نتیجے پر پہنچے گا. ہاں کتنے جملے ہو گئے؟ 7. 8واں جملہ, اپنے نفس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہوتا ہے نہیں ایسا؟ خدا کیا کہہ رہا ہے اپنے بندے سے؟ تو اپنے نفس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہوتا ہے, لیکن میری وجہ سے تو اپنے نفس پر ناراض نہیں ہوتا. یعنی 2 چیزیں ہیں, الٹا ہونا چاہیے. یعنی خدا خود کہہ رہا اپنے بندے تو اپنے نفس کی وجہ سے مجھ سے, یعنی نفس ہے اور ایک خدا ہے, 2 چیزیں ہیں نا, خدا ہے اور نفس ہے. اب کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم ایک کو راضی کرنا ہے ایک ناراض ہوگا آرام سے. اس کو 2 چیزیں ہیں, توجہ, نفس انسان ہے اور اللہ ہے. ان میں ایک راضی ہوگا تو ایک ناراض ہوگا. اگر ہم اپنے نفس کو خوش کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا, اور اللہ کو خوش کریں گے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس کو کیا کرنا ہے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, کہ اللہ کو ناراض. لیکن انسان اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ اس کی مثال دوں یا آپ دیں گی آج کل کے حوالے سے؟ ہیں اور جس مثال پہ میں لانا چاہ رہا ہوں شاید وہ ابھی تک نہیں آئی ہے. پتہ نہیں پچھلے گفتگو آئی تھی یا نہیں آئی تھی اس کے اوپر. آج کے ماحول کے, آج سے مراد ہے وہی آج کل کے جو ماحول کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے جو شادی بیاہ کے مسائل ہیں, کہ جس طرح آج کل ہو رہی ہیں, جو بھی جس طرح بھی, اگر اللہ کی رضائیت ہے تو اچھی بات ہے, اللہ کی رضائیت نہیں ہے تو یہاں پر وہی بات ہے کہ اپنے نفس کی وجہ سے خدا کہتا ہے ہم کیا کام کر رہے ہیں, اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کو غور کیجیے گا اس جملے پر, کہ آیا ہم اپنی مجالس میں اہل بیت کو بلاتے ہیں, نہیں بلاتے ہیں, لیکن ہمارا عمل نہیں ہوتا ایسا کیوں نہیں. اگر اس محفل مجالس میں, جہاں عموماً محفل مجالس میں تو تقریباً بہت کم ہوتا ہے, آخر میں زیادہ ہوتا ہے. نہیں, غیبت تو اپنے مقام پر ہے کہ نہ محرم کے مسائل, وہ اپنے مقام پر, غیبت اپنے مقام پر ہے کہ وہ محفلیں کہ جہاں پر مجالس میں اگر شروع میں تو میں نے کہا نا 90% تو اتنی مشکلات نہیں ہوتی ہیں جتنی مشکلات شادی بیاہ کے موقع پر. میں نے ایک جملہ میں نے کہا کہ ہم مجالس میں تو اہل بیت کو کیا اپنی شادی کی محفلوں میں بلاتے ہیں, یا آپ نے سوچنا ہے؟ بس یہی جملہ کہنا تھا مجھے. سر تو
नज़र भी तो होती है, जो फूलों की नज़र होती है, वो भी एक काफ़ी जगहों पे देखा गया है कि वो मिसजजमेंट होती है, तो वहीं पे मर्द बैठे होते हैं, वहीं खवातीन बैठे। बस ये तो मैंने कहा ना, मैंने पिछले जलसे में यहाँ मालूम नहीं कहा, आप लोगों से कहा या वहाँ भी कहा था कि स्टैंड आपने लेना है। हाँ, वहाँ पे भी कहा, कल दूसरी क्लास संडे को जो दूसरी क्लास होती है वहाँ पे भी कहा था, स्टैंड आपने लेना है। अगर स्टैंड आप लोग लेंगी तो थोड़ी में मुश्किलात भी होंगी, हो सकता है मुखालिफत भी हो, लेकिन एक नेक काम की अगर बुनियाद डल गई तो आखिर तक चलता रहेगा। ये उसूल याद रखिएगा हर जगह का। अगर आप जो भी, अगर बहुत सी शादियाँ ऐसी हो रही हैं, आप जानते हैं मिसगैदी की शादियाँ हैं, जाया नहीं जा सकता। आप सोचें कि जहाँ बहुत से मौलाना हजरात नहीं जाते, अब आप सोचें कि क्या उस महफिल में मासूम आएंगे। मैं मौलाना से मासूम को नहीं मिला रहा हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। आज भी एक साहब आए थे, मैंने उनसे सिर्फ एक ही जुमला कहा, मैंने कहा आप अपनी महफिल में जिस इमाम की आप औलाद हैं, 5वें इमाम, 6ठे इमाम, 7वें, 8वें, जो भी है, जिस इमाम की, क्या आप अपनी शादी में अपनी इज्जत को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? इतना मुझे बता दें। क्या मैं बुलाऊंगा? तो मैंने कहा कैसे बुलाएंगे, ज़रा मुझे बताएं, जो आप बता रहे उसमें तो नहीं आ सकते वो। मैंने कहा आप मुझे छोड़ें, शायरों को छोड़े, फला आदमी को छोड़े, फला शख्सियत को छोड़े, उल्मा को छोड़े, उसके लिए तो आप इंतज़ाम करवा देंगे। मैंने कहा मेरा एक सिंपल सवाल है बस, क्या ऐसा है कि शादियों में अइम्मा है, अहले बैत आए? बस अगर है ऐसी शादियाँ, आपने ऐसा इंतज़ाम किया है उनको बुलाने का, तो ये आपकी जिम्मेदारी, ये आप लोगों के ऊपर है। क्या आप चाहें कि आपकी शादी में अहले बैत आए? सिर्फ हदीस किस्सा की हद तक नहीं, हदीस किस्सा भी इस उन्वान से हम पढ़ते हैं कि बरकत हो, और होती है बरकत है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो आप लोग बेहतर जानते हैं, और आइम्मा भी। तो अब आप लोगों की यहाँ पे जो ये जितने भी मौज़ूआत आ रहे हैं, उसका यही है असल में, नफ्स को नाराज़ करना है, खुदा राज़ी होगा। आप तमाम हराम से अपने घर को निकालें, खुदा खुश होगा, शैतान नाराज़ होगा, नफ्स नाराज़ होगा। ये क्या काम किया नफ्स कहेगा कि ये तो मेरी तो सारी मेहनत बर्बाद कर दी। ये मसला है। दर्स के बाद ताकि दर्स मुकम्मल हो जाए, ये रवायत मुकम्मल कर लूँ, फिर 5 मिनट मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? रवायत मुकम्मल कर लूँ, ये 12 जुमले हैं, इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर एक टाइम बचेगा, फिर एक और रवायत मुकम्मल करनी है 5 बजे तक, फिर उसके बाद वक्फा होगा, फिर दूसरी रवायत, ठीक है? कहाँ तक पहुँचे? 8 जुमले। बस यहाँ पे सिर्फ तौज़ीह ये देनी थी कि अल्लाह की रज़ायत इंसान की अहम तरीन चीज़ है ज़िंदगी में। बस ये एक तमाम दरसों का, तमाम ज़िंदगी का खुलासा है कि इंसान अपने अल्लाह को राज़ी रखे और शैतान को नाराज़ करे। फिर अब देखिए खुदा क्या कहता है। खुदा अपने बंदे से कहता है, मैंने तुझ पर कुछ फ़राइज़ मुकर्रर किए ना, खुदा ने फ़राइज़ मुकर्रर या नहीं किए? क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, सिले रहमी, यानी वाजिबात। खुदा क्या कहता है? मैंने तुझ पर कुछ फ़राइज़ मुकर्रर किए और तेरी रोज़ी अपने ज़िम्मे लगाई। खुदा ने क्या कहा कि भाई तुम ये तमाम वाजिबात अदा करो, रोज़ी मेरे ज़िम्मे, रोज़ी की फ़िक्र नहीं करो। फिर भी तूने, अब खुदा कहता है, फिर भी तूने मेरे फ़राइज़ की अदायगी में कोताही की, यानी कोताही करता रहा। खुदा अपने बंदे से क्या कहता है कि फिर भी तू मेरे फ़राइज़ की अदायगी में कोताही करता रहा, लेकिन मैंने तेरी रोज़ी में कोताही नहीं की। मैं रोज़ी बराबर तुझे देता रहा, मैंने रोज़ी नहीं रोकी, लेकिन तूने फ़राइज़ को अंजाम नहीं दिया। देखा आपने? खुदा कहता है कि एक काम तेरे ज़िम्मे, एक काम मेरे ज़िम्मे। मेरे ज़िम्मे क्या है? रोज़ी देना। तेरे ज़िम्मे क्या है? वाजिबात की अदायगी। वो फ़र्ज़, जो भी तमाम चीज़ें फ़र्ज़ हैं, यहाँ पे भी देखिए वही सारी बातें आ रही हैं, पहले भी आई अभी भी आई। तो खुदा क्या कह रहा है कि तमाम फ़राइज़ की अदायगी तेरी जिम्मेदारी, रोज़ी मेरी, लेकिन तूने फ़राइज़ को अंजाम नहीं दिया, लेकिन मैंने रोज़ी में कमी नहीं की। 9
10. یہ بہت جملہ سنیں. تجھ سے ہر محبت کرنے والا, اس کو تھوڑی سی توضیح دینی پڑے گی. خدا کیا کہتا ہے؟ تجھ سے ہر محبت کرنے والا اپنے مفاد کی خاطر محبت کرتا ہے. کیا مطلب؟ اپنے مطلب کے لیے محبت. مثلاً جنت کے لیے نہیں, جملہ سنیں غور سے. انسان آپس میں جو انسان ہاں, لوگ, خدا کہتے ہیں یعنی تجھ سے, لوگ تجھ سے ہر محبت کرنے والا, یعنی لوگ تجھ سے جو محبت کریں گے وہ اپنے مفاد کی خاطر محبت کریں. یعنی اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی یہ مثال ہے جیسے جب ہماری کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں, اپنا کام نکلوانے کے لیے لوگ مطلب یہ ہوتا ہے اپنے غرض سے محبت. ہاں یہ دیکھیں, میں آپ کو سمجھاؤں تو ایک پیسے والا آدمی ہے, عزت دار آدمی ہے, مثلا پیسے والا بھی ہے, عزت دار بھی ہے, دولت مند ہے, لوگ اس سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ پیسے کی وجہ سے. پیسے کی وجہ سے. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کر رہے ہیں اپنے مفاد کے خاطر. ان کی کوئی غرض ہوتی ہے اس کی وجہ سے. وہی نا, غرض ہے. ایک بہت اچھا عہدیدار ہے, ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگوں کو مثلا نوکریوں پہ لگاتا ہے, تو لوگ اس سے تعلقات پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے بھانجوں کو لگا دو, بچے کو لگا دو, بیٹے کو لگا دو. 10 قسم کی مثال دے رہا ہوں. تو یعنی خدا اس, یعنی ان لوگوں سے مخاطب ہے یہاں پر جو بھی صاحب عزت ہیں, دولت مند ہیں, جو بھی ہیں. تو خدا کیا کہتا ہے اپنے بندے سے؟ جملہ سنیے گا, جملہ سمجھ میں آیا؟ ابھی ایک جملے کا ایک ٹکڑا آیا ہے. خدا ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو مثلا دولت مند ہیں, عزت والے, جو بھی ہیں, جس کے پاس دولت ہے, ثروت ہے, جو کچھ بھی ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر. خدا کہتا ہے لیکن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے مفاد کے خاطر. یہ جملہ, یعنی خدا کہتا ہے کہ میری محبت تیرے لیے کیوں ہے؟ تجھے فائدہ پہنچانا ہے. یعنی خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یعنی خدا کی بندے سے محبت میں بندے کا فائدہ ہے, خدا کا فائدہ نہیں ہے. یہ اس کے بعد اب ایک اور اہم جملہ ہے, سارے اہم ہیں, میں اس جملے کو, یعنی اس جملے سے آپ پروردگار عالم کی لطف, خدا کا جو لطف و کرم ہے اس کو اندازہ کریں. جس طرح سے میں تجھ سے کل کے اعمال کا مطالبہ نہیں کرتا. خدا کیا کہتا ہے؟ میں جس طرح سے تجھ سے کل کے اعمال کا مطالبہ نہیں کرتا. یعنی کیا مطلب؟ کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی آپ نے زور سے کی نماز پڑھ لی, خدا کہتا ہے کل کی نماز ابھی پڑھو نہیں. حتیٰ مغرب عشاء کی نماز کے لیے ابھی نہیں کہتا, جب وقت ہوگا جب پڑھنی ہوگی. یعنی خدا کیا کہتا ہے کہ جب میں تجھ سے کل کے اعمال, یعنی کل کی فجر ابھی آپ نے نہیں پڑھنی, کل کی ظہر اثر ابھی, کل کی مغرب عشاء ابھی. یعنی خود جملہ سنیے گا, خدا کیا کہتا ہے جب میں تجھ سے کل کے اعمال کا مطالبہ آج نہیں کرتا تو تو مجھ سے کل کی روزی کا مطالبہ بھی نہ کر. دیکھا جملہ؟ جب میں تجھ سے کل کے اعمال آج نہیں مانگتا تو تو بھی مجھ سے کل کی روزی کا مطالبہ نہ کر. یعنی کل جو تجھے کھانا ہے کل مل جائے. یعنی یہ بہت اہم جملہ ہے, بہت اہم جملہ ہے. یعنی اس کا میں یہاں پر روک کے ایک واقعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا, تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا ہے کتابوں میں ہے کہ امیر المومنین پیغمبر اسلام کے پاس کسی نے کھانا بھیجا. تو پیغمبر اسلام نے, اچھا پیغمبر کے پاس ایک شخص موجود تھا پہلے سے, اور کیا گفتگو رہی تھی یہ بھی ملاحظہ فرمائے. اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ تیری زندگی کیسی ہے, گفتگو رہی تو اس نے کہا کہ میں زراعت وغیرہ کرتا ہوں اور 5 مہینے مثلا 5 مہینے کام کرتا ہوں, 5 مہینے میں اتنا کماتا ہوں کہ 7 مہینے بیٹھ کے کھاتا ہوں. مطلب مجھے مہینے یاد نہیں لیکن ہے اسی طرح کچھ, یعنی 4-5 مہینے کام کرتا ہوں باقی کماتا ہوں بیٹھ کے. تو ابھی میرے پاس 3 مہینے کچھ مہینے کا ہے, باقی کچھ مہینوں کا نہیں ہے, اس کی مجھے فکر ہے. مطلب 3 مہینے کا نہیں ہے ابھی, آج کے 3 مہینے بعد کا میرے پاس نہیں ہے, اس کی مجھے فکر ہو رہی ہے کہ 3 مہینے بعد کیا ہوگا. 3 مہینے تک 3 مہینے کا ہے, 3 مہینے بعد کیا ہوگا مثلا. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ 3 مہینے کا ہے, اس کے بعد 3 مہینے بعد کیا ہوگا فکر کر رہا تھا. اتنی دیر میں کسی شخص نے اللہ کے رسول کے کھانا بھجوایا. تو اللہ کے رسول نے کہا فلاں صحابی کو بھیج دو.
فلاں صحابی نے یہ کہہ کے بھیج دیا کہ اللہ کے رسول سے کہو کہ ابھی میرے پاس میں نے 15 دن کا کھانا میرے پاس ہے. مثلا مجھے روایت دقیق پورا جملہ یاد نہیں ہے لیکن مفہوم روایت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس مثلا 15 دن کا کھانا یہ اس کو بھیجو جس کے 15 دن کا نہیں ہوگا. اس طرح پیغمبر مختلف صحابیوں کے پاس بھیجتے رہے اور ہر صحابی نے کہا میرے پاس 10 دن کا کتنے کا 5 دن کا ہے. آخر میں پیغمبر نے کہا امیر المومنین کے پاس بھیج دو. جب امیر المومنین کے پاس گیا تو امیر المومنین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول سے کہو کہ میں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے, آپ ابھی یہ کھانا اس کو بھجوا دیں گے جس نے ابھی نہیں کھایا, رات کا پروردگار مجھے عطا. جب اس شخص نے یہ گفتگو سنی تو آج ہم اس کو اگر بیان کریں تو وہ اس اسلام میں تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں, یعنی جنہوں نے آج دوپہر کا کھا لیا ہے انہیں رات کی فکر نہیں, کہا اللہ دے گا رات میں. کہا امیر المومنین نے کہہ کے پیغمبر سے کہا آپ یہ کھانا اس کو بھجوا دیں جس نے ابھی نہیں کھایا. تو یہ ہے انسان کا. کہاں پہ بات تھی کہ پروردگار کیا کہتا ہے, تو مجھ سے جب میں تجھ سے کل کے اعمال کا مطالبہ آج نہیں کرتا تو تو بھی مجھ سے کل کی روزی کا مطالبہ آج نہ کر. ہم برعکس کرتے ہیں, ہم کتنا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بعض روایتوں میں بھی ہے, ایمان کی تعریف میں بھی ہے کہ تو ان کھانوں کو جمع مت کرو جو تم کھا نہیں سکتے. خیر روایت کا ایک ٹکڑا تھا. وہ کتنے ہو گئے 11. یہیں پہ اختلاف ہو گیا, 11 ہو گئے. 12واں اور آخری جملہ یہ کہ اگر تو میری تقسیم پہ راضی رہا, اگر تو میری تقسیم پہ جو خداوند عالم نے انسان کو دیا, اللہ جس پہ کہتا ہے خدا کی رضا, اگر تو میری تقسیم پہ راضی رہا تو میں تجھے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ تیرے دل اور بدن کو راحت دوں گا. یعنی اللہ کی رضایت پہ اگر انسان راضی ہو جائے تو خداوند متعال کیا کہتا ہے کہ میں اس اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ خدا کیا کرے گا, اس کا دل اور بدن راحت ہوگا, سکون میں آئے گا, سکون میں ہوگا. اللہ کی رضایت پہ راضی رہ گئے تو پروردگار دنیا اور آخرت میں تو دے گا, آخرت میں اس کا اجر و ثواب, دنیا کے اندر بھی پروردگار کیا دے گا, کہا اس کا دل اور بدن سکون میں آ جائے گا, راحت میں آ جائے گا. اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا تو دوسرا حصہ, پہلے حصے میں رضایت ہوگی تو کیا ملے گا, اور رضایت نہ ہوئی تو اب سنی کیا نقصانات ہے. اگر اللہ کی رضایت پہ راضی نہ رہے, اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا تو میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا جہاں تم جانوروں کی طرح دوڑتے پھرتے رہو گے. یہ نقصان ہے اللہ کی رضایت پہ راضی نہ رہنے کا, یہ نقصان ہے. تو اگر آپ ان 12 جملات کو غور سے سنیں, جو اور سے آپ نے انشاءاللہ سنے ہوں گے, اس کو مطالعہ بھی کریں, اور سب سے اہم چیز ہے خدا سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس پہ عمل کرنے کی توفیق. ہم اصل ہدف درس کا کیا ہے, معرفت پروردگار. اصل ہدف کیا ہے کہ خدا کو حاصل کریں, خدا کو پالیں. جب خدا کو پالیں گے تو پھر کسی سے محبت نہیں ہوئی, کوئی دل نہیں لگائے گا. آپ دیکھیں جو لوگ عارف ہے, اپنی مثالیں نہیں دے رہا, آپ دیکھیں ان کو دنیا سے لگاؤ نہیں ہوتا, دنیا کی رنگینیوں میں نہیں ہوتے. ان کو کوئی پیسے بھی دیتا ہے تو یوں کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ وقتی ہے, جانتے ہیں کہ یہ مال وقتی ہے, وہ جانتے ہیں کہ ساری چیزیں وقتی, اس کا کوئی یہ دھوکہ ہے, مال فریب ہے. ٹھیک ہے, ممکن ہے کوئی کہ مولانا زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہوگی, لیکن ایک ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے چاہیے, ایک چیز ہوتی ہے اس چیز سے محبت کرنا. دونوں میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. تو خلاصہ ان 12 جملات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو جملہ بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان 12 چیزوں کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ ہم خدا کو پائیں. خدا سے جب انسان مانوس ہو جائے گا, اور جب کوشش کرنی پڑے گی اس میں تمام واجبات کی ادائیگی, تمام حرام سے انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے. پھر دوسرا مرحلہ ہے مستحبات کا آتا ہے, پھر مکروہات کو ترک کرے. پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شبہ والی چیزیں, ہو سکتا ہے شریعت اجازت دے دے, بعض جگہوں پہ کہتے ہیں حلال ہے آپ کے لیے, لیکن وہاں پہ بھی انسان احتیاط کرے گا. پھر انسان اس مقام تک پہنچے گا جو پہلے شروع کا یعنی 2-3 سال پہلے یہ تمام چیزیں درس میں بیان ہو چکی ہیں کہ روحانی مقام کیسے حاصل کریں.
یہ موضوع تھا باقاعدہ کہ روحانی مقام کو کیسے حاصل کریں، اس میں 10-12 چیزیں بیان کی ہیں. تو آج کا درس جو تھا وہ خدا سے بندے سے، خدا اور بندے کا ارتباط. خدا اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ خدا اپنے بندے سے چاہتا ہے خود بندہ اس کے قریب آئے، اس سے محبت کرے. جب وہ محبت کرتا ہے تو وہ بھی محبت کرے. خدا اس بندے کو ان جملوں میں احساس دلا رہا ہے کہ جب میں تیری خلقت سے نہیں تھکا تو کیا میں تیری روزی سے تھک جاؤں گا؟ جب میں نے، اور لوگوں کو دوسرے جملے میں، لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے مفاد کے خاطر. پھر اس کے بعد نفس کی بات لے لے. کہا 2 چیزیں نا، میری وجہ سے خدا کہتا ہے مجھے راضی کرے گا، خوش کرے گا، تو نفس کو ناراض کرے گا. اور نفس اگر خوش ہوگا تو میں ناراض ہوگا. بس اس جملے سے میں نے تھوڑی سی معاشرے کی بات آپ کے سامنے کی تھی کہ اب آپ کی ایک ایسی ذمہ داری بھی، جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ بھی میں نے بیان کر دی کہ آج ہمیں اپنے محفلوں میں جو بھی ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، آیا اس میں ائمہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایک سوال. دوسرا، آیا ہم نے ائمہ، ہم چاہتے ہیں ائمہ آئے یا نہیں آئے؟ یہ بھی تو ہے نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ائمہ بھی ہماری محفلوں میں آئیں، مجلسوں کے ساتھ ساتھ، فرش ادا میں جو ہم بلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوشیوں میں بھی شریک ہوں، تو بشرط ہے کہ ہمیں تمام وہ کام کرنے ہیں جو ان کو، اگر تمام وہ کام جو ان کو راضی کریں، پسند ہو. وہ محفلیں ہوں کہ جو ایسی منعقد ہوں کہ جس میں ائمہ آ سکیں.